السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو گرامر کی ہے۔ ہم شعری اصناف کر رہے ہیں، تو شعری اصناف میں ہم نے جو ہے غزل اور کیا نام ہے قصیدہ، مرثیہ اور اس کے بعد مثنوی اور رباعی ہم نے کر لی ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے عطا۔ یہ اشعار پڑھیں گے ہم۔ دیکھیے، دھوپ اور می، ہلکی ہلکی پھوار کے دوران میں دفتن سورج جو بے پردہ ہوا، میں نے یہ جانا کہ وحشت میں کوئی روتے روتے کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ قطع ہے۔ قطع کے لغوی معنی کسی شے کے ٹکڑے یا حصے کے، تو قطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے، ٹھیک ہے نا۔ قطع ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مضمون کا مسلسل بیان ہو۔ اس میں کم سے کم 2 شعر ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ عام طور پر اس میں مطلع نہیں ہوتا۔ شعر کا دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اس میں شاعر تسلسل کے ساتھ ایک ہی کیفیت یا خیال بیان کرتا ہے، یعنی تسلسل ہوتا ہے۔ نظم میں جو قطع ہوتا ہے وہ ایک ہی ٹاپک کے اوپر، مطلب جو اگر 4 مصرے ہیں تو چاروں مصرے ایک ہی ٹاپک کے اوپر ہوں گے، تو کم سے کم اس میں جو ہے 2 شعر ہوتے ہیں اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قطع کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں یا کاٹنے کے۔ قطع کاٹنے کو بھی بولتے ہیں ہم۔ کبھی کبھی شعراء اپنی غزلوں میں بھی قطع بند اشعار شامل کر لیتے ہیں، جن میں ایک ہی خیال کو 2 یا 2 سے زیادہ شعروں میں نظم کیا جاتا ہے۔ مثلاً میر کی پہلی غزل میں شامل ایک قطع حسب ذیل ہے: کل پاؤں میں کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استقامہ شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسوں کا سرے پر غرور تھا۔ تو یہ میر کی ہے غزل، اس کا ایک قطع ہے یہ۔ تو اگلا ہمارا جو ہے ٹاپک نظم۔ اب یہ اشعار پڑھیے۔ سورج نے دیا اپنی شعاؤں کو یہ پیغام، دنیا ہے عجیب چیز، کبھی صبح کبھی شام، مدت سے تم آوارہ ہو پہنائے فضا میں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہری ایام، نے ریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہے راحت، نے مثل صبا طوف گلو لالا میں آرام، پھر میرے تجلی قدائے دل میں سما جاؤ، چھوڑو چمنستاں و بیاباں و درو بام۔ یہ اشعار اقبال کی نظم شعاع امید سے لیے گئے ہیں۔ یہ نظم کا عنوان ہے شعاع امید، یہ مطلب ٹاپک ہے نا نظم کا۔ نظم شاعری کی صنف کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جائے، یعنی ایک ہی سلسلہ، یعنی شعاع امید کے بارے میں، امید کا ایک کرن ہے، اس کے اوپر یہ پوری نظم ہے، تو ایک تسلسل ہے اس کے اندر، مطلب سلسلہ برقرار ہے، تسلسل کے ساتھ جو ہے اظہار خیال کیا جائے، یا ایک ہی تجربے کا بیان ہو، یا ایک ہی واقعہ نظم کیا جائے۔ نظم کی سب سے بڑی خوبی خیال کی وحدت ہے۔ عام طور پر ہر نظم کا کوئی عنوان ہوتا ہے، یعنی نظم جب بھی لکھی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی عنوان پر اس نظم کو پیش کیا جاتا ہے، اسی خیال کو، مطلب ایک ہی خیال کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی مطلب نظم کے سب سے بڑے خوبی کیا ہے؟ خیال کی وحدت، ورنہ خیال جو ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے، خیال کی وحدت ہوتی ہے، یعنی ایک خیال کے بارے میں ہی پوری نظم ہوتی ہے۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی 3 قسمیں ہیں، ہے نا، 3 قسمیں نظم کی۔ دیکھیے، پابند نظم وہ نظم ہے جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، یعنی پابند نظم ہے کہ بحر کی، قافیوں کی ترتیب وغیرہ اور مقررہ اصول جو بنے ہوئے ان کی پابندی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد معرہ نظم وہ نظم ہے جس کے تمام مصرے برابر ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہیں۔ تو پابند نظم میں تو قافیے کی بھی پابندی ہوتی ہے، بحر کی بھی پابندی ہوتی ہے، لیکن معرہ نظم وہ ہوتی ہے جس میں تمام مصرے کے وزن جو برابر ہوتے ہیں لیکن ان میں قافیے کی پابندی نہیں ہوتی۔ آزاد نظم ایسی نظم ہے جس میں قافیے و ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، اس کے ارکان بحر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے مصرے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں۔
یعنی مصرے کے وزن جو بحریں ہوتی ہیں اس کی بھی پابندی نہیں ہوتی. مصرے کبھی چھوٹے بھی ہوتے ہیں کبھی بڑی بھی ہوتی ہے. اس کو آزاد نظم کہتے ہیں. نثری نظم یہ نظم چھوٹی بڑی سطروں پر مشتمل ہوتی ہے. یعنی کوئی سی لائن بڑی ہوتی ہے کوئی سی لائن چھوٹی ہوتی ہے نا. تو اس میں نہ تو ردیف قافیے کی پابندی ہوتی ہے اور نہ بحر و وزن کی. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ لائنیں جو چھوٹی بڑی ہوتی ہیں نثری نظم اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امید کر رہی ہوں کہ یہ ٹاپک جو ہے نظم اور قطع آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور سمجھ میں آ گیا ہے تو اسے مطلب اس ویڈیو کو لائک کیجئے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو ضرورت مند ہو جن کے پاس یہ ساری چیزوں کی کمی ہے ان کو بھیجیے, ان کے پاس پہنچائیے تاکہ وہ لوگوں کو بھی ان کی نالج ہو. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی کیجیے کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے, میری ہمت بڑھ جاتی ہے. تو پلیز میری ہمت بڑھا دیا کریں. میں اپنی ویڈیو یہیں پر کمپلیٹ کر رہی ہوں. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.